جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرنے کے لیے نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص دو نمازیں نہیں پڑھتا، یعنی فرمایا منافق کے اوپر عشاء اور فجر بہت باری ہوتی ہے۔ کیا؟ عشاء اور فجر بہت باری ہوتی ہے، فرمایا منافق۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کیا پتہ منافق کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے 7 گڑھے ہیں، جہنم، لظا، حطمہ، حاویہ، جہیم اور حاویہ یعنی 7واں گڑھا جو ہے جہنم کا سب سے گرم، جس کے اندر آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی یعنی منافق اس کے اندر ہوگا۔ وہ فرمایا ہم فرمایا منافق کے اوپر 2 نمازیں بہت باری ہیں، یعنی ایک عشاء اور ایک فجر۔ اور جو نبی اتنا محبوب اور اتنا شفیق اور اتنا مہربان امت کے اوپر، کیا کافروں کے اوپر اتنا مہربان، آپ نے سنا ہے کتنی باتیں آپ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں سنی ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ مسلم شریف کی روایت ہے، عشاء کے وقت آئے مسجد کے اندر اور دیکھا کہ مسجد، یعنی جیسے جمعے کے اندر ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں تو ویسے ہی باقی نمازوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ آئے اور کیا کہا کہ بلال یہ تمام نوجوانوں کو کہو کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور میں تم میں سے ایک شخص کو مصلی کے اوپر کھڑا کروں، یعنی جماعت کروائے آپ کی، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے اوپر نہیں آئے، اور میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا کے رکھ دوں، اور ادھر ایک بات نقطے کی نظر آتی ہے کہ صرف عشاء کا کیوں ذکر کیا؟ فرمایا عشاء کا ذکر اس لیے کیا کہ فرمایا عشاء کے وقت جو کام کرنے والے بھائی ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، جو نوجوان، یا آج کے دور میں جو عورتیں بھی کام کے لیے جاتی ہیں، فرمایا وہ شام عشاء کے وقت زیادہ تر لوگ گھر میں ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر آپ میں سے ایک کو مصلی پر کھڑا کروں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے رکھ دو جو عشاء کے اوپر نہیں آئے۔ اور فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کو پڑھتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جو عشاء کو پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، فرمایا اس کو آدھی رات کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میں جو دوسری آدھی رات یعنی صبح فجر کو اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے جو باقی رات ہوتی ہے یعنی آدھی تہائی رات اور اس کے لیے ثواب میں لکھ دی جائے، یعنی ساری رات اس کے لیے عبادت میں لکھ دی جاتی ہے جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا مدینے کے اندر، فرمایا وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا حضرت جی ہمارے گھر بہت دور ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مدینے اور مکے میں جیسے گرمی کی شدت بھی بہت ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، ہر نماز پر آنا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب یعنی مسجد نبی کے قریب کوئی گھر لے لے، کوئی خیمہ لگا لے۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ایک قدم کے اوپر تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے اور تمہارے دوسرے قدم کے اوپر تمہارا ایک گناہ معاف کر دیا جائے؟ فرمایا کیوں نہیں چاہتے؟ تو فرمایا جتنی دور سے چل کر مسجد کی طرف آؤ گے، فرمایا اس ایک قدم کے اوپر نیکی ملے گی اور ایک قدم کے اوپر گناہ معاف ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابی بن کعب جس امت کے قاری ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، ہم میں سے ایک صحابی تھا، فرمایا جتنے بھی ہم صحابہ ہیں مدینے میں جتنے بھی رہ رہے تھے، فرمایا ہم سب میں سے سب سے زیادہ جو دور سے آنے والا شخص تھا نا، ایک صحابی، فرمایا ایک دن میں نے اس صحابی کو کہا، اس شخص کو کہا کہ اے تو کیا کر کہ رات ہوتی ہے تو رات میں بھی آتا ہے عشاء پر، یعنی فجر پر بھی آتا ہے اندھیرے کے اندر، تو جہاں سے تو چل کر آتا، آج کی طرح جدید دور تو نہیں تھا کہ روڈیں اچھی بنی تھی، میں وہ جنگل ہے، وہ وادیاں ہیں، ویران جگہ ہے، ادھر سے گزر کے آتے، یہ نہ ہو کہ کوئی بچھو کوئی سانپ وغیرہ جنگل سے نکل آئے وہ ویران راستے سے، تو ایسا کر تو ایک گدھا لے لے یا ایک گھوڑا خرید لے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا پتہ لگا، اور بھائی نہیں اس کو اسی طرح آنے دو کہ اللہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش، یعنی اس کے ایک قدم کے اوپر اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھواتا ہے اور ایک ہی قدم کے اوپر اس کے لیے گناہ معاف کرتا ہے۔
تو میرے بھائی دیکھو جس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ چلنے کے اوپر اتنا ثواب ہے تو پھر پڑھنے کے لیے کتنا ثواب ہوگا. جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے نماز کے لیے، فرمایا وضو کرتا ہے تو فرمایا جب وضو کر کے پھر شہادت دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جیسے ہم وضو کے بعد شہادت، فرمایا جو صحیح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ اور کی توحید کی گواہی اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا، فرمایا جب یہ کرتا ہے فرمایا اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نماز نہیں ابھی پڑھی، صرف وضو کیا اور فرمایا وضو کرنے کے اوپر اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور دوسرا فرمایا ایک حدیث کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، حدیث قدسی نقل کی، کہ جو شخص نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا. اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. فرمایا چاہے تو جنت میں داخل کرے چاہے تو جہنم میں داخل کرے، یعنی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق. لیکن فرمایا جو شخص نماز کے اہتمام کرتا ہے یعنی پابندی کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی ذمہ داری سے کو جنت میں داخل کروں گا. اور دوسرا فرمایا حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو فرمایا میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میرا جی کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، جس کو آج ہم نے اپنی وہ غلافوں کے اندر ڈال کر اور اچھے اچھے غلاف بنا کر اپنی شوکیس کے اوپر اور اپنی الماری کے اوپر رکھے ہوتے ہیں. اور میں آپ قرآن سے ایک بات بتاتا ہوں کہ جو نبی اتنا مہربان، اتنا شفیق اور اتنا کیا کیا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھر کے رکھ دیا ہر جگہ پر، کبھی کیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحیٰ، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا. اور جو کافروں کے لیے اتنا درد مند اور اتنا رفیق اور اتنا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ اور ایک گلہ قرآن کے اندر آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وقال یا رسول قوم وقال یا رسول انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا وقال یا رسول انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل اللہ کے نبی قیامت کے دن کہے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. یعنی قرآن نے کہا مسجد میں آؤ، ہم نے کہا مسجد میں نہیں آنا. قرآن نے کہا حیا مند بنو، بے حیائی سے بچو، ہم نے کہا یہ تو ہمیں پسند ہے، یہ تو ہمارا دل کرتا ہے. قرآن نے کہا غیبت سے بچو، سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید نازل کی، اے انسان جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، فرمائے وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ کوئی کرے؟ ہم کریں گے کہ مرے بھائی؟ فرمائے جو غیبت کرتا ہے فرمائے وہ اس طرح ہوگا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑی گناہ ہے. اور جس کے بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا میں معراج پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور فرمایا وہ اپنے چہرے کو ایسے کر رہے یعنی وہ چھل رہے تھے، اور ہماری کہ اپنے منہ کے چھلن لگے سر. تو آپ نے کہا یہ جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے غیبت لوگوں کی کیا کرتے تھے. فرمایا ایک عورت آپ کے سامنے کسی شخص کی غیبت کی تو آپ نے اس کو کہا کیا کر، یعنی الٹی کر، تو اس نے الٹی کی اور اس کے پیٹ سے وہ گندا خون یعنی بوٹیاں نکلی. تو آپ نے کہا اس کو پی لی، تو اس نے کہا اس کو کیسے پیو اپنا خون؟ فرمایا جو تم نے بھی بات کی ہے اس سے بہتر ہے کہ تو یہ خون پی لے، یہ بوٹیوں والا خون پی لے. یعنی کسی کی غیبت سے اتنا سختی سے منع کیا. اور اللہ نے قرآن سورۃ حجرات میں کہا ہے مومنو تم چاہتے کہ اپنے بھائی کا خون پیے، تو اس بھائی اس اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن کہا کہ یا اللہ وہی جو کافروں کے لیے
تاہ میں پتھر پڑے ہوئے کہا اللہ مغفر لی قوم فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو معاف کر دے یہ مجھے نہیں جانتے۔ وہی نبی میرے اور آپ کے حق میں، یعنی جس نے بھی قرآن کو چھوڑا، جو مرد ہو یا عورت ہو، میں کل قیامت دن کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ یہ وہی میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑا۔ اور قرآن کے بارے میں کیا آپ، اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جس کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کو سنتا ہے وہ فرمایا نبی کی خوش خلق یعنی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے کو سب سے زیادہ سنتا ہے، جس کے بارے میں کہا آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن ہے، ایک مرتبہ کچھ صحابہ آئے، ایک صحابی آیا، ابو بکر بھی آپ کے پاس بیٹھے، تو اس نے کہا اللہ کے نبی آج رات میں نے خواب دیکھے۔ کیا خواب دیکھی؟ فرمایا آسمان سے ایک طرف سے وہ شہد گر رہا ہے اور دوسری طرف سے گھی گر رہا ہے، اور ادھر میں نے دیکھا کہ زمین ایک رسی لٹک رہی ہے یعنی زمین پر آ رہی ہے آسمان سے، میں اس کے اوپر ایک شخص لپکتا ہے یعنی اس کو تھام کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی چڑھتا ہے، وہ تیسرا آتا ہے وہ بھی چڑھتا ہے، اور چوتھا آتا ہے وہ بھی چڑھ جاتا ہے، پھر وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ ایک دم اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح پہلے تھی۔ تو حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں اس کی تعبیر دوں؟ فرمایا کیوں نہ تم دے دو۔ فرمایا یہ کیا خواب ہے کہ یہ جو گر رہا ہے شہد اور یہ جو گر رہا ہے گھی آسمان سے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی برکت اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لذت رکھی ہے، یہ وہ ہے کہ ہر بندہ کچھ گھی لے رہے ہیں اور کچھ شہد لے رہے ہیں اپنی اپنی نصاب کے مطابق، اور فرمایا جو رسی آ رہی ہے فرمایا اس کے اوپر سب سے پہلے یعنی آپ چڑھے، یعنی آپ اللہ کے پاس سب سے پہلے پہنچے، پھر اس کے بعد میں آیا میری خلافت، پھر میں چڑھا، پھر اس کے بعد عمر آیا وہ چڑھا، پھر عثمان آیا، پھر اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ کے پھر ٹوٹ گئی، اور پھر اسی طرح دوبارہ اسی طرح جڑ گئی جس طرح وہ پہلے تھی، جس طرح وہ پہلے تھی، اور اسی کے بارے میں فرمایا، اس کے بارے میں